اس ہفتے افغانستان میں ایک بم حملے میں ہلاک ہونے والے 3 امریکی فوجیوں کی باقیات امریکہ پہنچ گئی ہیں۔ یہ فوجی اس وقت ہلاک ہوئے تھے جب ان کی گاڑی بگرام ایئر بیس کے باہر سڑک کنارے لگے ایک بم سے ٹکرا گئی تھی۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ان ہلاکتوں سے اس سال اب تک افغانستان میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی کل تعداد 7 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب طالبان نے آج افغانستان میں امریکی، نیٹو اور افغان حکومت کی تنصیبات اور اہلکاروں پر حملوں کی نئی مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان میں جنگجوؤں کو پوری طاقت سے حملے جاری رکھنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ افغانستان میں لڑائی کی اس تازہ مہم کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کے طالبان سے مذاکرات سمیت افغان امن کے لیے کوششوں میں تیزی آ رہی ہے۔ دوسری طرف طالبان کے ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ نے اس کے کئی رہنماؤں پر لگی پابندیاں عارضی طور پر ہٹا دی ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ہم لیں گے۔ وائس آف امریکہ کے سینئر جرنلسٹ ایاز گل ہمارے ساتھ ہیں۔ ایاز، یہ خبر طالبان کی طرف سے ہی آئی ہے، کیا تفصیل ہیں اس کی؟ جی، ابھی ہم منتظر ہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یا امریکہ کی طرف سے بھی اس کی تصدیق کی جا سکے، لیکن طالبان کے جو 2 ترجمان ہیں، ایک ذبیح اللہ مجاہد جو افغانستان میں جنگی کارروائیوں کے حوالے سے میڈیا سے رابطے میں رہتے ہیں، اور دوسرے سہیل شاہین جو قطر میں مذاکراتی ٹیم کے جو ترجمان ہیں، تو ان دونوں نے وائس آف امریکہ سے براہ راست بات کرتے ہوئے یہ تصدیق کی ہے کہ ان کو ایک اعلامیہ موصول ہوا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان کے ان 14 رہنما جو اس وقت امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں، ان پر جو سفری اور اقتصادی پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، جو ایک بہت بڑی کنسیشن ہے جیسے ہی اس کی تصدیق ہوتی ہے، کیونکہ اس سے یقینی طور پہ جو مذاکراتی عمل ہے اس میں پیش رفت کی اب توقع ہے۔ تو پابندیاں ہٹانے سے طالبان کے جو جاری مذاکرات ہیں ان پر آپ نے کہا کہ پیش رفت کی توقع ہے، کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ود ان دا کانٹیکس اگر ہم بات کریں جو مذاکرات اس وقت جاری ہیں؟ تو آبویسلی اس میں دیکھیں، طالبان کو مسلسل رعایتیں دی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے جب سے یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے، اور اب ایک ایسا وقت آن پہنچا ہے کہ جب طالبان کو بھی عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید اس رعایت کے بدلے میں طالبان امریکہ میں جو امریکن یونیورسٹی آف افغانستان کے 2 پروفیسرز ہیں، ان میں ایک امریکی ہیں اور ایک آسٹریلوی شہری ہیں، وہ تقریباً 1.5 سال سے ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے طالبان نے۔ تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید ایک ابتدائی اعتماد سازی کے طور پر طالبان ان کو رہا کر دے، لیکن ظاہر ہے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب طالبان کو جو امریکہ کی خواہش ہے کہ ایک انٹرا افغان مذاکرات کا دور شروع کیا جا سکے تاکہ افغانستان میں تشدد کی ان کارروائیوں کو ختم کیا جا سکے، تو طالبان کو یقینی طور پر اب اپنی طرف سے بھی کچھ ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے یہ معاملہ آگے بڑھ سکے، اور یقیناً اب اس وقت بال ان کی کورٹ میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں جو سی پی ایمز ہیں جو بہتری کے لیے میجرز لیے جا رہے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ایاز گل آپ کا۔